السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب وحی کا بیان، حدیث نمبر 5۔ باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ کو عبدان نے حدیث بیان کی، انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، ان کو یونس نے، انہوں نے زہری سے یہ حدیث سنی۔ سند یہ ہے کہ ہم سے بشر بن محمد نے یہ حدیث بیان کی، ان سے عبداللہ بن مالک نے، ان سے یونس اور معمر ان دونوں نے زہری سے روایت کی۔ پہلی سند کے مطابق زہری سے عبداللہ نے، انہوں نے حضرت بن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد، سخی اور رمضان میں اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں، بارش لانے بھی زیادہ جود و کرم فرماتے تھے۔ کو ابو یمان حکم بن نافع نے حدیث بیان کی ہے، انہیں اس حدیث کی شعیب نے خبر دی، انہیں زہری سے یہ حدیث سنی، انہیں عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس سے ابو سفیان بن حرب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ ہرقل روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، وزراء، امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ سن کر نے حکم دیا کہ اس کو قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے شخص کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ سفیان کا قول ہے کہ قسم مجھے یہ غیرت لائی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خبر پہلی بات جو ہرقل نے مجمع سے پوچھی وہ یہ کہ ایک شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابعدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ اپنے اس دعوے نبوت پہلے کبھی موقع پر نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اب ہماری اس سے مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے اور معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرقل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ بولا پھر تمہاری اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے جیت لیتے ہیں، کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔
ہرکل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ کہتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کو کسی کو شریک نہ بناؤ، اپنے باپ دادا کی چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور اسی مرحم کا حکم دیتا ہے۔ سب سن کر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا ابو سفیان سے کہہ دو کہ میں تم سے اس کا نسب پوچھا، تم نے کہا وہ ہم میں عالی نسب ہے، پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب بھی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ نبوت کی بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے بھی کی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے تو تم نے کہا نہیں۔ تو میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص بھانجا اپنے آباء و اجداد کی بادشاہ ہوتا اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ بات کی کینعان پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگوں کے اس کے پیروکار ہوتے ہیں یا کمزور؟ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے۔ تو دراصل لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی کیفیت بھی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے جن کے دلوں میں اس کی مسر آج بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہا کہ وہ تم سے کسی چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہے تو انقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگایا جو آپ نے دحیہ کلبی کے ذریعے حاکم بصری کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں تھا کہ نام کے ساتھ جو نہایت مہربان و رحم والا ہے، اللہ کے بندے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے۔ شاہ روم کے اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور آپ دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ اسے اہل کتاب ایسی بات پڑھاؤ جو تمہارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، نہ ہی ہم سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب بات سے پھر لیں تو مسلمانوں ان سے کہہ دو کہ مانو یا نہ مانو تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس گرد گرد بہت شور و غو ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، تو اس سے بنی اسفر ہوں بادشاہی بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب غالب ہو کر آئیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ کہ بیان ہے کہ ناتوری لیہ کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصاری کا حالات پادری بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب بیلی آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے
درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں۔ وجہ نطول کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ بھلا زمانہ کوئی لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان ہو۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیں کہ وہاں جتنے یہودی ہیں سب قتل کر دیے جائیں۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل حالات لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ آج یہاں تک ختم کرتے ہیں، نیکسٹ اگلے ویڈیو میں سٹارٹ کریں گے۔